امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں باب کو عنوان دیا ہے، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی ماں اس کو بلائے، اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ ایک طرف نماز کی عبادت ہے اور دوسری طرف جب ماں بلائے تو ماں کی اطاعت کرنا یہ بھی فرض اور واجب ہے۔ لہذا ایسی صورت میں کیا کرے؟ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ماں بلائے اور آدمی نماز میں ہو تو نماز توڑ دے اور ماں کی پکار پر حاضر ہو جائے۔ اس کے ضمن میں جو حدیث نقل کی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نادت امرأۃ ابنہا، ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز لگائی، اور ان کا بیٹا کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ اپنے عبادت گاہ میں عبادت کر رہا تھا اور اپنے زمانے کا بہت بڑا عابد، زاہد اور ولی اللہ تھا، اور ان کا نام تھا جریج۔ وہ جب اپنے جھونپڑی میں عبادت کر رہے تھے تو ماں نے کہا یا جریج، تو حضرت جریج جو تھے وہ نماز میں تھے اور انہوں نے کہا اللہم امی و صلاتی، کہ اے میری ماں میں نماز میں ہوں۔ پھر ماں نے پھر کہا یا جریج، پھر حضرت جریج نے یہی کہا کہ اے میری ماں میں نماز میں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر ماں نے کہا اے جریج، جریج نے پھر کہا اللہم امی و صلاتی۔ جب 3 دفعہ اس نے پکارا اور تینوں دفعہ حضرت جریج نے جواب میں کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو ماں نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ اے جریج، اللہ تعالیٰ اس وقت تک تجھے موت نہیں دے گا جب تک کہ لوگوں کے سامنے تیرا چہرہ سیاہ نہ ہو جائے۔ غصے میں آ گئی۔ اب ماں نے تو یہ کہہ دیا، حضرت جریج بھی اپنی عبادت میں لگے رہے۔ تو ایک دفعہ ایک عورت آئی جو بدکارہ تھی، وہ ان کی جھونپڑی میں آ گئی اور آ کر ان کو دعوت گناہ دی۔ تو حضرت جریج نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں، میں کون سا کوئی پاکستانی سیاستدان ہوں کہ میں یہ کام کروں، میں تو اللہ کا ولی ہوں، ذکر کرتا ہوں۔ بہرحال اس نے اپنے آپ کو مختلف انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت جریج چونکہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور اس کو غصہ کر کے بھگا دیا۔ وہ وہاں سے نکل گئی، آگے گئی تو ایک جگہ ایک چرواہا ملا، اور اس چرواہے کو اس نے دعوت گناہ دی، اور چرواہا تو پہلے سے انتظار میں تھا، اس نے گناہ کر لیا۔ اب یہ عورت حاملہ ہو گئی۔ جب حاملہ ہو گئی، بعد میں جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے پوچھا کس کا بچہ ہے، تو کہنے لگی کہ یہ جریج کا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ عورت بھی اس زمانے کے سیاستدانوں کی تیار کردہ تھی اور ان کی تربیت یافتہ تھی۔ اس نے فوراً حضرت جریج کا نام لیا۔ لوگ آئے، اچھا جریج صاحب، یہاں عبادت خانہ بظاہر ہمیں دکھانے کے لیے یہ جھونپڑی، یہ لمبے لمبے سجدے، یہ آپ کی پگڑی، یہ سرما، یہ خوشبو، یہ عبادت، یہ سب فراڈ کے طور پر آپ نے بنا کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ جو بچہ تمہارا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرا بچہ کہاں سے آیا، میں تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتا ہوں۔
بہرحال لوگوں نے خوب مارا، جھونپڑی توڑ ڈالی، عبادت خانہ توڑ ڈالا۔ آخر کار حضرت جریج نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے مارتے کیوں، مجھ سے پوچھو تو صحیح، یہ میرا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ جریج نے کہا کہ یہ بچہ خود بتائے گا اس کا باپ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جوش میں آتے ہیں نا تو اپنے اولیاء کی عزت کے لیے پھر یوں بچوں کو بھی بلا دیتے ہیں۔ بچہ کیسے جواب دے گا؟ کہا یہ جواب دے گا، پوچھو اس سے تمہارا باپ کون ہے۔ بچے سے پوچھا تو بچے نے کہا کہ میرا باپ فلانے جگہ پر وہ چرواہا ہے، وہ میرا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جریج کی عزت کی تحفظ کیا، لیکن یہ جو سزا ملی ہے یہ ماں کے اس جملے پر ہے کہ ماں نے بلایا لیکن جریج نے کہا نہیں میں عبادت کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے ایک طرف اللہ کا حق تھا، ایک طرف ماں کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنا حق تمہیں معاف کر دوں گا وقتی اگر تم نماز توڑ دو اور اپنی ماں کی بات کی طرف توجہ دے دو۔ میری نماز تو آ کر دوبارہ بعد میں قضا کر لینا، لیکن اپنی ماں کی اطاعت میں تاخیر نہ ہو۔ اس لیے اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ انسان اگر حالت نماز میں بھی ہو اور ماں پکارے تو سلام پھیر کر فوراً ماں کے قدموں میں جا چلا چاہیے۔ اب دیکھیے ماں کیوں بلائے گی؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ کہیں بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا، مثلاً وہ گھر کے اندر ہے، آگ لگ گئی، وہ گھر کے اندر ہے، طوفان آ گیا، وہ گھر کے اندر ہے، کوئی ایسا حادثہ عظیمہ پیش آ گیا۔ ایسے وقت میں اگر فرض نماز کے اندر بھی ہے آدمی تو اس وقت فوراً فرض نماز بھی توڑ دے، نفلی نماز ہے تو وہ توڑ دے اور سیدھا اپنی ماں کے پاس چلا جائے اور اس کی بات کو قبول کرے۔ فقہا نے یہاں تھوڑی تشریح کی ہے، لیکن میں وہ تشریح بیان کرنے کے بعد آخر میں جو اہم بات ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ فقہا کہتے ہیں کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے اور ماں بلائے، نماز جو بھی ہو، فرض ہو نفل ہو، وہ فوراً توڑ کر ماں کی مدد کے لیے اور اس کی بات پر لبیک کہنے کے لیے حاضر ہو جانا چاہیے۔ لیکن اگر نفلی نماز ہے تو پھر تو وہ ماں جیسے بھی بلائے، چاہے وہ حادثہ ہے یا ویسے بلا رہی ہے، دونوں صورتوں میں نفلی نماز توڑ دینی چاہیے اور ماں کے پاس حاضر ہونا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آدمی فرض نماز میں ہے اور ماں بلا رہی ہے، کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے، ویسے ہی جیسے گھر کے اندر ماں کہتی ہے بیٹا بات سنو، تو اب اس وقت فرض نماز نہ توڑی جائے، البتہ جلدی نماز مکمل کر کے ماں کو جا کر بتلانا چاہیے کہ میں 2 منٹ 3 منٹ اس لیے لیٹ ہو گیا کہ میں نماز میں تھا، کیونکہ اس وقت کوئی شدید ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ تو یہ فقہا نے لکھا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ نفلی نماز میں ہے اور ماں کو پتہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر بھی اگر کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، ویسے ہی روٹین میں جیسے مائیں بلاتی ہیں بچوں کو بلا رہی ہے، تو پھر وہ نفل پوری کر لے، پوری کر کے حاضر ہو جائے۔ لیکن اگر ماں کو نماز کا علم نہیں ہے اور وہ بلا رہی ہے تو پھر فوراً جو ہے نا بچے کو نفل بھی توڑ دینے چاہیے اور ماں کے پاس حاضر ہونا چاہیے۔ یہ تو فقہا نے ایک تشریح کی ہے، لیکن جو حدیث کے ظاہری الفاظ ہیں یا ماں کی جو اہمیت ہے اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر ماں بلائے، بے شک نفلی نماز آدمی پڑھ رہا ہو، چاہے وہ ماں کو پتہ ہو یا نہ ہو، فوراً ماں کی بات پر لبیک کہنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ موجودہ دور میں اولادوں نے اپنی ماں کو باندھی سمجھ رکھا ہے، اپنی خادمہ سمجھ رکھا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ماں کا کام یہ ہے کہ جی ہمارے جوتے پالش کر کے رکھنا، کپڑے دھو کر دینا، روٹی پکا کر دینا، ہمیں صحیح بستر دینا، ہم جو مرضی کریں، ماں کا حق نہیں ہے ہمیں پوچھنا۔ اور آج کل ایک یہودی ایجنٹو نے ایک جملہ وجود میں لایا ہے اور عوام کے درمیان میں، کسی کو کہو نا کوئی غلط کام کر رہا ہو، بھائی تم غلط کام کر رہے ہو، کہتا ہے کہ آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو انسلٹ کا لفظ ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئے، کس جگہ سے لے کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو روکو بھی، ٹوکو بھی۔ ہر بڑا آدمی چھوٹے کو روک بھی سکتا ہے، ٹوک بھی سکتا ہے۔ غلطی پر روکنا اور ٹوکنا یہ انسلٹ نہیں ہوتی، یہ اس کو ادب سکھلایا جا رہا ہوتا ہے، عین اس کی عزت ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہماری انگریز کی تعلیم نے اور اس کی تربیت نے آج کل کے نوجوانوں کا ذہن خراب کر دیا کہ
اگر ماں ذرا سے بھی اونچی آواز سے غصہ بھی کر لے تو وہ کہتا ہے جی آپ میری انسلٹ کرتی ہیں، آپ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ کس طرح بات کرتی ہیں مجھ سے؟ ماں پریشان ہو جاتی ہے، میں نے حلال کا جنا ہے، پاک دودھ اس کو پلایا، اس کے باپ نے حلال رزق لا کر دیا اور یہ مجھے جواب کیا دے رہا ہے؟ لیکن یہ قصور بھی ماں باپ کا ہے۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، جو یہ ہوش سنبھالتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے کانوں میں جو آواز جاتی ہے وہ ان لوگوں کی جاتی ہے کہ جن کا اثر اس پہ غالب ہوتا ہے۔ نہ اللہ کی بات، نہ رسول اللہ کی بات، نہ صحابہ کی بات، نہ بزرگوں کی بات۔ یہ اس کو سب سے پہلے اس کو اس ٹیچر کے پاس بھیجتے ہیں جس بیچارے کو خود پتہ نہیں کہ ماں کا ادب کیا ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ شریعت کے قوانین کیا ہیں۔ وہ اس کو پورا کا پورا انگریز بنا کر تیار کرتا ہے، تو پھر یہ انگریزی باتیں کرے گا، وہ کہے گا میں انسلٹ فیل کرتا ہوں، آپ مجھ سے اس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ یہ میری جو ہے نا بڑا میرے لیے یہ ناگوار ہے۔ حالانکہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، بچہ جہاں بھی پہنچ جائے، جتنا بڑا بھی ہو جائے، ماں اگر اس کو سرے بازار جوتے بھی مارے تو وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ میری ماں ہے، اس نے مجھے جوتے مارے، لوگوں کو بتاتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے اہل علم علماء کو دیکھا، وہ اپنی ماؤں کے سامنے اس طرح ہوتے تھے جیسے ان کے زر خرید غلام ہیں، اور ان کو پھر اللہ نے اس لیے بلندیاں عطا فرمائی، عروج عطا فرمائی۔ زمانے نے ان کو اپنا امام مانا، لیکن وہ اپنی ماں کے قدموں میں زرخرید غلام بن کر بیٹھتے تھے۔ ماں جیسے کہے گی ویسے کریں گے، ماں جس طرح کہتی ہے ویسے کریں گے، ماں کا حکم ہمارے لیے آخری درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بچوں اور جوانوں، اپنی ماں اور باپ کے سامنے کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولا کریں۔ ماں جوتا مارے، وہ تھپڑ مارے، وہ گالی دے، وہ جو مرضی کہے، باپ جو مرضی کہے، اس کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ ایسے ہی اپنے اساتذہ کے سامنے چاہے وہ جو مرضی کہیں، جو مرضی جتنا مرضی تشدد کریں، ماریں، اس اساتذہ کے سامنے بندہ یوں بیٹھے جیسے ہم ان کے غلام ہیں۔ کیوں؟ یہ رشتے انسان کو زندگی میں قسمت والوں کو ملا کرتے ہیں۔ ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، اساتذہ کا رشتہ، بزرگوں کا رشتہ، بڑوں کا رشتہ، یہ قسمت والوں کو ملا کرتے ہیں، بدقسمتوں کو نہیں ملا کرتے۔ اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جس کو اپنے بڑوں کا احترام کرنا نہیں آتا اور ان کے سامنے اپنے ضمیر کو جھکانا نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنے کی ہمت اور توفیق دے، اور ہمیں اس بات کے اوپر بہادر بنائے کہ ہم اپنی ماں کی سختی کو، اپنے باپ کی سختی کو، ان کے سخت جملوں کو، اس کی تربیت دیں۔ میں کئی دفعہ جو ہے نا دیکھتا رہتا ہوں، بہت سارے بچے ہیں، انہوں نے اپنے باپ کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، باپ کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر باپ بلائے بھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آ گیا کانا، باپ کو کانا، میں نے سنا اپنے کانوں سے، وہ موٹے نے مجھے یہ کیا۔ تیرا باپ ہے، موٹا ہے تو تب یہ ہے، تو سمارٹ باپ لیا، پھر شرم نہیں آتی ہے؟ میں نے خود اپنے کانوں سے بچوں سے سنا ہے، اور بعضوں سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ خنزیر آیا ہے، کیونکہ مجھ سے موبائل میں حدیث سامنے رکھی ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، موبائل چونکہ باپ نے استعمال ہوا، خنزیر آ گیا، خنزیر آ گیا۔ اللہ اکبر، ڈوب مرنا چاہیے، اسی وقت بندے کو ڈوب مر جانا چاہیے جب اولاد اس طرح کے جملے اپنے والد کے لیے کہے۔ اور یہ سارا سبق ہمیں گندے انگریز نے دیا ہے اور اس کی گندی تربیت نے دیا ہے، ورنہ رسول اللہ نے جو ہمیں تربیت دی ہے وہ تو بنی اسرائیل کا ایک آدمی حضرت جریج، ان کا واقعہ ہمارے سامنے بیان کر کے حضور نے فرمایا کہ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہو اور ماں بلائے تو فوراً نماز توڑ کر اپنی ماں کے قدموں میں جاؤ۔ حضور نے تو یہ ادب ہمیں سکھلائے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا با ادب ہوتا ہے، وہ کبھی بے ادب نہیں ہوتا، اس کا کوئی عمل بے ادب نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے اندر احترام کا اتنا مادہ غالب کرو کہ ماں تو ماں ہے، ماں کی سہیلیاں بھی، اس کی ہم عمر خواتین بھی اگر غصے سے آپ کو تھپڑ بھی مارے تو فخر محسوس کریں کہ ہماری ماں کی کوئی سہیلی، اس کی ہم عمر کوئی عورت، وہ میری ماں کی طرح ہے، شکر ہے اس نے مجھے مارا، مجھے کوئی روکنے والا تو ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو آدمی اپنے آپ کو کسی کا ماتحت سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی روکنے والا ہے، ٹوکنے والا ہے، وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جو کہتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں، مجھے کون روک سکتا ہے، میں ہی ہوں، وہ ہمیشہ دنیا میں ذلیل بھی ہوتا ہے، رسوا بھی ہوتا ہے، وہ ایسا بدبخت ہوتا ہے کہ زمانے میں اس کا منہ کالا ہو کر رہتا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی جو ہے نا ہمیں اپنے والدین کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو نماز چونکہ اللہ کا حق ہے، اور ماں کا بلانا یا باپ کا بلانا یہ جو ہے نا یہ حقوق العباد ہے۔ بعض مقامات پر حقوق العباد مقدم ہو جاتے ہیں حقوق اللہ پر بھی، اور یہ ایسے مقامات ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں ماں کے حق کو مقدم کیا ہے۔ نماز توڑ دی، واپس چلا گیا، واپس آ کر قضا ہو جائے گی، واپس پوری کر لے گا، فوراً نماز ضائع تو نہیں ہوتی، لیکن اگر ماں کی بات پہ دیر ہو گئی تو ماں کی اطاعت میں تاخیر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر